الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سامعین عظام اور ناظرین کرام، کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ کافی ساری مشغولیات کو برطرف رکھ کر پھر ہم ایک مرتبہ آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوئے ہیں، اور اس مقصد کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب کے اندر جو انسانوں کی عبرت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین کا جو تذکرہ کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی تذکرے کو دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس کتاب کے اندر کیا کیا بیان فرمایا ہے، اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، پارہ نمبر 1 کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر اس وقت کا ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوق ہے، آگ سے بنائی ہوئی، جس کو جنات اور ہم جنوں سے تعبیر کرتے ہیں، ان جنوں کے اندر شریر بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جو ان میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے اس کو ہم شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا برگزیدہ تھا، اتنی زیادہ عبادت کی تھی کہ زمین اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تقریباً 8000 سال یا 8 لاکھ سال اس نے عبادت کی ہے۔ اتنی زیادہ عبادت کی وجہ سے اس کا نام عزازیل فرشتوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں جس کی نسل پھیلے گی اور یہ دنیا پھر اس سے چلتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک ڈھانچہ تیار فرمایا، اس کے اندر روح پھونکی، جان ڈالی، سیدنا آدم علیہ السلام تیار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بڑائی کے لیے، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے تمام فرشتوں اور تمام جنوں سے اور اس شیطان سے بھی کہا کہ آدم علیہ السلام ان کے سامنے
آپ لوگ سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی کریں، ان کی بڑائی اور ان کی فوقیت ظاہر ہو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ جنوں میں سے جو شیطان تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار کر کے کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو ایک بہتر ہوں، آپ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اور آگ کی خاصیت ہے اوپر کو جانا، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کو جانا، چنانچہ میری تو ایک فضیلت ہے، میں تو ایک بڑھا ہوا ہوں۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بحث کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کی بات ناگوار ہوئی، اس نے اکڑ اور تکبر اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو ہماری بات کو مانتا، عاجزی کرتا اور سجدے میں گرتا، لیکن تو نے بحث اور حجت کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا ہمارے دربار سے، ہماری نظروں سے، اور یہاں سے اتر جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ آدم تم جنت کے اندر آرام اور سکون سے رہتے رہو، کوئی تنگی کوئی پریشانی تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہا کرتے تھے، کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، چنانچہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ آدم کے پاس، جس وقت وہ سو جائیں ان کی بائیں پسلی کو نکال لو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو حضرت جبرائیل امین نے نکالا، اور اسی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام تیار ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ میرے پاس خوب سجی ہوئی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، یعنی کہ حوا علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم ان کو ہاتھ بھی ابھی تم نہ لگانا، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے جب تک ان کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ پڑھا، فرشتے گواہ بنے، اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے اندر رہتے رہے، اور دونوں کا دل بہلتا رہا، یعنی کہ خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور بے فکر ہو گئے تھے کہ شیطان جنت کے اندر اب نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کو تو دنیا میں ڈال دیا گیا ہے۔ خیر، آدم علیہ السلام کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ شیطان یہاں آئے گا۔ اب شیطان چونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکارا گیا تھا، اس کو یعنی کہ دور کر دیا گیا تھا، تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار دیا، دور کر دیا، اب مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھوں اور ان کو بہکاؤں اور ان کی راہ روکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تجھ کو مہلت دی، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے، متقی ہوں گے، ان پر تیرا زور ذرہ برابر بھی نہیں چل سکے گا۔ چنانچہ شیطان آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پیچھے لگ گیا کہ کیسے ان کو بہکاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا آدم اور حوا سے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم بے انصاف کہلاؤ گے۔ تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، ان ناموں کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب پہنچا، جنت کے قریب جا کر دیوار کے پاس بیٹھ گیا، اور وہاں اس کو مور ملا۔ مور نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا فرشتہ ہوں۔
مور سے۔ تو مور نے کہا کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور اگر تو مجھے جنت میں داخل کرا دے تو میں تجھے ایسی باتیں بتلاؤں گا کہ جن سے تو خوش ہو جائے گا۔ مور نے کہا وہ باتیں کیا ہیں جو تو مجھے سکھلائے گا اگر میں تجھے جنت میں جانے کا راستہ بتلاؤں؟ تو شیطان نے کہا نمبر 1 تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا۔ پھر دوسری بات بتائی شیطان نے، تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ پھر تیسری بات بتائی شیطان نے کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ مور نے یہ تمام باتیں سانپ کو بتلائی۔ سانپ نے جب یہ باتیں سنی تو اپنی موری سے اس نے منہ نکالا جنت سے۔ تو شیطان سے کہا سانپ نے کہ لاؤ مجھے وہ وظیفہ بتلاؤ، میں تمہیں جنت میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ شیطان نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے جنت میں لے آؤ پھر وظیفہ بتلاؤں گا۔ اب یہ سانپ جو تھا اس نے اپنا منہ کھولا، اور منہ کھولنے کے بعد شیطان اس کے منہ میں فوراً گھس گیا، اور گھسنے کے بعد جب جنت میں پہنچ گئے سانپ بھی اور شیطان بھی، تو نہ مور سے شیطان نے بات کی اور پھر نہ سانپ سے اس نے کبھی بات کی، یعنی وعدہ خلافی کی۔ اور جب جنت میں یہ شیطان چلا گیا تو ایک کونے میں جا کر رونے لگا۔ حضرت حوا پوچھنے لگی کیوں روتا ہے، کیا ہوا تجھے؟ تو شیطان بولا تمہارے غم میں روتا ہوں۔ حضرت حوا کہنے لگی ہمارا کیا غم ہے؟ شیطان نے کہا کہ تم دونوں یہاں سے ایک نہ ایک دن ضرور نکالے جاؤ گے جنت سے، اسی لیے تمہارے غم میں روتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم کو منع کیا ہے کہ اس کے پاس نہ جانا، اسی لیے تو منع کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ زندہ نہ رہ سکو، یہی تو وجہ تھی۔ چنانچہ یہ تمام باتیں حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سنائی اور بتلائی۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے کہ واقعی سچ ہے یہ بات۔ تو پھر روتا پیٹتا ہوا شیطان آدم علیہ السلام کے پاس بھی جا پہنچا اور کہنے لگا خدا کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، فلاں ہے اور فلاں ہے، قسمیں کھا کر کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت حوا نے شیطان کی بات مان کر اس درخت کے پاس جا کر اور 3 پھل وہاں سے توڑے۔ 3 پھل وہاں سے توڑنے کے بعد ایک خود کھا لیا، 2 پھل حضرت آدم کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ آپ بھی ان پھل کو کھا لیجئے، ان پھلوں کو کھا لیجئے، ورنہ میں یہاں جنت کے اندر تنہا رہوں گی، آپ دنیا کے اندر چلے جائیں گے، ہمارا دل جدا جدا نہیں لگے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ان کی باتیں سنی تو بھول بھلیوں کے اندر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھانا شروع کیا۔ ابھی منہ کے اندر ڈالا ہی تھا، حلق سے نیچے بھی نہیں اتارا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہونے لگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے، جنت کا لباس تھا، وہ لباس ان کے اوپر سے اتر چکا۔ پھر یہ جنت کے اندر پتے درختوں کے اپنے اوپر چپکانے لگے، ان پتوں کو چپکاتے تھے، وہ درخت بھی اونچا ہو جایا کرتا تھا، اور تمام کے تمام درخت ان سے کہنے لگے کہ یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ، تم خدا کے نافرمان ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں تم آ چکے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب یعنی ناراضگی نازل ہوئی ان دونوں پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اترو، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، کہ تم دونوں یہاں سے اترو یعنی جنت سے نکلو۔ چنانچہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا اور آدم علیہ السلام کو بھی حضرت جبرائیل نے ہندوستان کے اندر ایک جزیرہ ہے، جزیرہ، اس جزیرے پر آدم علیہ السلام کو رکھا
اور ایک جگہ ہے خراسان، وہاں پر حضرت حوا کو اتارا، اور ایک جگہ ہے سیستان، وہاں پر اس کو اتارا مور کو، اور ایک جگہ ہے جہاں پر سانپ کو اتارا، اور ایک بہت خوفناک ڈراؤنا پہاڑ ہے، وہاں پر حضرت جبرائیل امین نے شیطان کو ڈالا۔ چنانچہ یہ تمام کے تمام چاروں اور پانچوں جنت سے نکال دیے گئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بے حد روتے رہے، غم کرتے رہے، پریشان ہوتے رہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ مجھ سے ختم ہو جائے، ہر وقت فکر میں رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب تمہیں جانا نہیں ہے، تم پھر اسی درخت کے پاس گئے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، الہی ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹے والے ہو جائیں گے، بس آپ ہم پر رحم کیجیے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کے اندر رہو، یہیں پر بو، کھیتی کرو، غلہ اگاؤ، اور یہیں پر بنا بنا کر اب تم کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام وہ طریقے بتلائے آدم علیہ السلام کو جو انسان آج کرتا ہے، یعنی کھیتی وغیرہ کے، بونے وغیرہ کے، اور تمام چیزیں حضرت آدم کو سکھلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت غم کیا کرتے تھے کہ میں جنت سے نکال دیا گیا ہوں، اور بہت زیادہ افسوس کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی مجھ پر آئی ہے، یہ ناراضگی مجھ سے دور کیسے ہو جائے، یعنی ہر وقت فکر میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت یعنی کہ آپ کی عمر کافی ہو چکی اور آپ کے اولاد در اولاد خوب پھیل گئی، لکھا ہے محققین نے کہ جس وقت آپ کی وفات کا وقت آیا، تقریباً 4000 سے زائد آپ کی اولاد ہو چکی تھی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 40,000 افراد ہو چکے تھے۔ 40,000۔ آدم علیہ السلام اس وقت زندہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا جائے، اسی میں ان کو کفن دیا جائے، اور جنت کی خوشبو ان کے اوپر لگائی جائے، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، تمام فرشتے ان کے مقتدی بنیں، اور اس طرح سے ان کو منا کے قریب دفن کیا جائے۔ یہ مشورہ ہوا، اس وقت میں یہ طے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی کہ حکم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو منا کے قریب دفن کیا جائے۔ 1 سال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کو ہو چکا، اور 1 سال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام جو آپ کی زوجہ ہیں، حضرت حوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جدہ کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال زندہ رہے۔ 1000 سال زندہ رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے روتے، بے تحاشا روتے روتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اپنے قریب یعنی جنت کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام پھر دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پھر حاضر ہوئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے درمیان جو جدائی کا زمانہ ہے وہ تقریباً 300 سال کا زمانہ ہے،
یعنی 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم ہوا آدم علیہ السلام سے کہ جاؤ حج ادا کرو۔ جب حج کے لیے گئے اور عرفات سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے آرام کے لیے ایک جگہ ڈھونڈی، آرام کرنے لگے۔ جب آرام کرنے لگے، آرام کے لیے ایک جگہ متعین کی تو سو گئے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو سامنے دیکھتے ہیں کہ جدہ کی جانب سے حوا آ رہی ہیں۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑی، آپ دیکھ کر خوش ہو گئے اور آپس میں مل کر خوش ہو کر اتنے زیادہ روئے کہ رو رو کر دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل نے دونوں کو اٹھایا تو حضرت آدم اٹھے، دیکھتے ہی آسمان کی طرف نگاہ پڑی، اور نگاہ جب آسمان کی طرف گئی تو دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش کے کھمبوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے، اس نام کے طفیل سے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو معاف کیا، اور اے آدم، اگر تم جنت کے اندر ہی محمد کے طفیل میں دعا مانگتے تو ہم تم کو جنت سے بھی نہ نکالتے اور تمہارا قصور بھی معاف کر دیتے۔ یعنی یہ شان ہے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ تو برادران اسلام، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہو کر بھی یعنی اس قدر تکلیفیں اٹھائی کہ 300 سال تک روتے رہے۔ اتنا زیادہ آنکھوں سے پانی بہتا تھا، آنسو بہتے تھے کہ جانور جس وقت پانی پیا کرتے تھے سمندر سے، ندیوں سے، تو پانی بھی میٹھا معلوم ہوتا تھا اور پی پی کر خوش ہوتے تھے کہ یا اللہ کتنا میٹھا پانی ہے، بہت عمدہ پانی ہے۔ آدم علیہ السلام رو رو کر کہتے تھے کہ یا اللہ کیسا وقت مجھ پر آیا ہے کہ جانور بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھ پر ہنس رہے ہیں کہ میٹھا پانی ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا کہ آدم، یہ تمہارے آنسو ہمارے یہاں شہد سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، جو ہمارے خوف اور ہمارے ڈر سے نکلتے ہیں شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، اس لیے تو جانور پی کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ روئے۔ لہٰذا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس طرح سے صبر اور شکر کی زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارا یہ حشر انہی پیغمبروں اور انہی نبیوں کے ساتھ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی پیغمبروں کی زندگی بھی ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔